के। صبح بخیر ناظرین، السلام علیکم، آداب تہ سارنی وچن والن ہند استقبال تو خیر مقدم تہندس پسندیدہ پروگرامس مز ات پروگرامس مز میزبان بنیاز بٹ تو مے سۭتۍ میون ساتھی بوے تابش۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نیاز بھائی، اب خیریت سے؟ الحمدللہ، تو چھو ٹھیک؟ بس آج کی پروگرام کی شروعات بھی ہم رب العالمین کے نام سے کریں گے، بالکل، یس تبدیل کرن راتن دہن مز دہن راتن مز، یس موسمن تبدیل کرن تو آج یس صبح موسمس مز تبدیلی وچ ناظرین، اور جو یہ خزاں کا موسم اور اس میں پھر جب بارش ہو، بارش کی اس ٹپٹپاہٹ کے ساتھ نا زرد پتوں کے گرنے کی سرسراہٹ بھی ہوتی ہے، اور اس سرسراہٹ کے ساتھ جب ہم اس راستے سے چلتے ہیں تو پھر ان پر چلنے کی کرکراہٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کرکراہٹ کے ساتھ ساتھ چونکہ خزاں کی بارش ہے ذرا تھر تھراہٹ سی ہوتی ہے، اور اس تھر تھراہٹ کو ہٹانے کے لیے اور گرماہٹ لانے کے لیے نون چائے۔ بالکل، بہت صحیح فرمایا آپ نے نیاز بھائی، یعنی یہ جو ٹپٹپاہٹ، سرسراہٹ، کرکراہٹ اور اس پر تھر تھراہٹ اور پھر یہ گرماہٹ، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم آپ کے اس دل کے دروازے پر نا ایک آہٹ کے ساتھ آتے ہیں، جس آہٹ کا نام ہے گڈ مارننگ جی این کے۔ بہت خوب، بہت خوب، شکریہ نیاز بھائی۔ نیاز بھائی نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس پروگرام کا آغاز کیا، اور بالکل صحیح یاد زن اس ساری اس پتمین وہن 15 دہن اس گرمک حال واریاہ زیادہ گرمی، حالانکہ صبح تو شامس ٹھنڈی آسان، لیکن دہس آسان درجات میں کافی اضافہ ہوتا تھا، اور جیسا کہ نیاز بھائی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کران تو آج رات مز زن موسم میں چینج تو صبح ییٚلہِ أسۍ ؤتھۍ تہٕ رحمت باران اوس، اللہ تعالیٰ سُنٛد لاکھ لاکھ شکر، تہٕ امہ کھت بہتر کیا چیز کہ جمعہ دہ پہ رود، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر۔ اس میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو یہ نا کونگ واری مطلب تم زمیندار ہرد کن اکس دون دہن یا ترین دہن ہندس رودس بڑ بے صبری سان انتظار دون ترین دہن تو تمہ پتہ تاف آس انشاءاللہ متوقع ویسا ہی ہے، مگر اب ہمیں آج کا حال آج بنیان لگت نیرن، جیکٹ لگت نیرن، یہ ونان اس تاب۔ جی ہاں بالکل، ہم نے کل ہی حالانکہ ڈیسائڈ کیا یوزولی کران ڈیسائڈ کہ اس کیا آؤٹ فٹ اٹائر شو خطر صبح گو سہ چینج انٹو بلیزر، کیا صبح ہلکہ پہن تر امہ رود سی۔ بہرحال محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج موسم جو ہے وہ ابر آلود رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ہمارے ہاں کی شاہراہوں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ یعنی NH44 ابھی بھی کمپلیٹلی یعنی فلی ریسٹور نہیں ہوئی ہے، اور جو ٹریفک موومنٹ ہے وہ گریجولی کھول دیا گیا ہے ٹریفک موومنٹ کے لیے گاڑیاں، اور مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی، اور مال بردار گاڑیوں کو پونچھ سے شپیاں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی۔ سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر سبھی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر دستیاب ہیں۔ ناظرین، ہم نے پروگرام کے آغاز میں موسم کے حوالے سے بات کی،
دراصل غرض یہ تھا کہ ہم تبدیلی کے حوالے سے بات کریں، اور جب ہم تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں بھائی، مطلب میرا یہ ذاتی ماننا ہے، کیونکہ اس میں ہاں بالکل آپ بھی آبجیکٹ کر سکتے ہیں میرے ناز، کہ اللہ تعالیٰ آخر طور پر دعا کریں یا مقلب القلوب، بالکل دلوں کو مقصد تبدیل اس کی کرنے جو والے، سگنیفیکنس ہے کہ ہی از دا ٹرنر آف دا ہارٹ، دل پھیرن وول اللہ تعالیٰ چھُ۔ مگر میں جیسے کہ میں نے کہا کہ میری ایک ذاتی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ سن بغیر ہے کہ اکھ انسان بیکس انسانس دل پھیرت؟ ایسا ممکن ہے، مطلب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے صفات انسان میں دیے ہیں جو اصل میں اصل صفات اللہ کے ہی ہے، لیکن اللہ کے رحم میں سے ہم میں ایسے صفات ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ ہم پہلے یہی دعا کریں گے کہ ہمارے دل میں وہ نیازی پیدا ہو، تاکہ جب وہ دلوں میں نیازی ہونا اور عاجزی ہو، پھر ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں تابش بھی ہو۔ بالکل، بہت صحیح فرمایا۔ اور نیاز بھائی، ہم کہتے ہیں نا اکثر، اور دین اسلام میں بھی، یا ہم روزمرہ کی زندگی میں جانے یا کبھی جانے میں کبھی انجانے میں ایسا کرتے، کسی سے ایسے الفاظ استعمال کرتے یا ایسے رویے اختیار کرتے ہیں، یم سکنک آئیڈیا چھو آسان اس کہ تم کوتہ انسان کو دکھائے، یا اسی کے برعکس کبھی ہم ایک چھوٹی سی مسکراہٹ ہی صحیح، اس سے بھی لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جو علامہ اقبال نے نا دعا کی ہے نا اس دل کے بارے میں، نا دل کے لیے دعا جو ہے کہ پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، ہے جو مشکل اب ہے یا رب وہی مشکل پھر نہ بن جائے۔ آپ نے ایک شاعر مشرق کی بات کی، اور جب ہم سبھی ادب میں دیکھتے، سبھی جو شعراء آئے ہیں، سارے کچھ زیادہ فوکس اس میں دل سے، حالانکہ حرف تو دو ہی ہے، لیکن اس پہ کتنی کتابیں، کتنی شاعریاں لکھی ہوئی ہے۔ یہ میں تو یوں کہوں گا کہ اگر دل نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ایک سوال ہے ناظرین آپ کے لیے، دل نہ ہوتا تو کیا کیا نہیں ہوتا۔ خیر، دل کے ساتھ ساتھ ہمیں دماغ کی بھی سننی پڑتی ہے، اور دماغ کہہ رہا ہے کہ شہراؤں کے جو تو ہم نے بتا دیے، موسم بھی بتا دیے، تو اخبارات کی سرخیاں پہنچا دیں ہم۔ تو میں ہی شروع کروں؟ جی بالکل۔ میرے ہاتھ میں انگریزی اخبار ہے، لکھتے ہیں کہ ایوری فال بریکس مور دین دا بونز ان دا کشمیر والنٹ آرچڈ، ہارویسٹ ٹرنز فیٹل فار دا لیبررز اسپائنز فیملیز۔ یہ جو یہ خبر ہے، اسی خبر شیشہ اکثر تابش تو ایسا معلوم اس ڈون چھانان امس لانزر ونان، تو اس لانزر آسان یہ اکثر خطرس مز آسان، ییٚلہِ ڈون چھانان اتھ ایکسیڈنٹ گژھان۔ صرف محض یتھ ؤریس مز 5 نفر، 5 تم لانزر یمو ڈون چھان نش ٲسمٕتۍ گٔمٕتۍ، ان کا انتقال ہوا ہے، ایک ایکسیڈنٹل ڈیتھ، اور 5-8 نفرن یمن سپائنل انجریز گمژ، تمہ علاوہ فریکچرز وغیرہ ہتھ بدین نفرن۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے، یہ ڈون انجوائے کران، کھیون، مگر ان کی جو قربانی اس پر ہم نظر نہیں جاتی ہے۔ تو اس میں جو محکمہ ہارٹی کلچر یا وغیرہ اس لیبر کسی لا کے انڈر لایا جائے تاکہ ان کا انشور ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ایڈریس ہو جائے، ہر سال کا معاملہ ہے۔ خیر، ایک اور خبر اسی اخبار سے میں لینا چاہوں گا کہ کشمیر نیڈز دا ماڈرن ایبیٹرز ٹو ریبلڈ دا ٹرسٹ میٹ دا سیفٹی ہنگز آن دا فنکشنل سلاٹر ہاؤسز۔ جی، اردو روزنامہ میرے پاس، اور اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ پہلی خبر، حکومت ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کے لیے گاندھی جی کے راستے پر چلے گی۔ وزیر اعظم اسی اخبار سے ایک اور سرخی، لیفٹنٹ گورنر کا گاندھی جینتی کی تقریبات سے خطاب، لوگ سودیشی مصنوعات خریدیں، لیفٹنٹ گورنر کی تلقین۔ کہا باپو کے نظریات پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ، اور نوجوان نسل میں عدم تشدد، سچائی اور رواداری اور ہمدردی کی اقدار ابھارنا معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جی نیاز بھائی۔ جی، میرے ہاتھ میں اردو اخبار ہے۔ ایک فطرت کا قانون ہے، اور اس فطرت سے جب ہم تابش تجاوز کرتے ہیں، حدودوں کو پار کرتے ہیں، پھر بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ جو کشمیر میں عام ہے وہ یہ ہے کہ پیٹس کو، بلیوں کو گھر میں پالنا۔ جی، یہ ایک مسئلہ، یہ فطرت کے خلاف دیکھا جائے تو یہ غیر فطری عمل ہے، کیونکہ جانور ہے، اسے باہر جانا ہے، اسے اس طرح نہیں رکھنا جس طرح اسے پالنا بھی ہے، اور اپنے گھروں بستروں میں نہ پالیں، کیونکہ ایک خبر اس حوالے سے آئی کہ بلیوں کے کاٹنے سے استقاط حمل ہونے کا خطرہ، ٹیکزوپلازما نامی بیکٹیریا سے نوزائیدہ بچوں کے متاثر ہونے کا بھی اندیشہ۔ یعنی جو ہماری بہنیں حمل سے ہو انہیں خاص خیال رکھنا چاہیے، یا جو ابھی غیر شادی شدہ ان
کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایک سائنٹیفک پرو ہے کہ ٹاکزوموپلازما ایک بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے بلیوں کے کاٹنے اور حالانکہ اس کے حوالے سے کچھ 1-2 مہینے پہلے ایک اسٹڈی بھی آئی تھی انٹرنیٹ پہ، میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہی لکھا تھا کہ بالکل صحیح فرمایا نے، جو ایکسپیکٹنگ ویمن ہوتی انہیں ان چیزیں، اور خاص طور پر اگر ہمارے گھر میں پیٹس ہے تو انہیں خاص طور پر ویکسینیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایسی جو پرابلمس ہیں ان سے بچا جائے۔ اسی میں ایک اور خبر اس اخبار میں کہ بدی پر نیکی کی فتح، دسہرہ تہوار سری نگر میں روایتی جھانکی نکالی گئی، راون کے پتلے نظر آتش کیے گئے، ایل جی اور وزیر اعلیٰ کی مبارکباد۔ جی انگریزی روزنامہ میرے پاس، اس سے 3 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ پہلی خبر، جموں ریجن شوز اسپائک ان ڈینگو کیسز، اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی، میٹ پریڈکٹس 3-day wet spell from Saturday، اور آخری خبر اسی اخبار سے، وومن ٹو ایج چارج شیٹڈ ان ملٹی کرور جاب اسکیم۔ جی میرے ہاتھ میں اخبار ہے اس سیگمنٹ کی، میں آخری خبر لینا چاہوں گا۔ لکھتے ہیں کہ انڈیا اینڈ چائنا ٹو ریزیوم دا ایئر سروس آفٹر 5 years. After a gap of 5 years, India and China will resume the direct flight services later this month. جی میرے پاس بھی آخری انگریزی روزنامہ، اور اس میں وی دا پیپل کے باٹم اسپریڈ کے تحت ایک خبر، protection of wildlife no longer a choice but necessary to preserve our forests, water bodies and ecosystem in Kashmir۔ ناظرین، یہ تھے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ جمعہ کے روز گڈ مارننگ جین کے میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم جو ہے مذہبی اسکالر یا مذہبی موضوعات پہ بات کریں، اور آج بھی کچھ ہم نے ایسی کوشش کی ہے۔ آج ہماری ملاقات، آج ہم آپ کی ملاقات کس سے کرائیں گے اور کس موضوع پہ بات کریں آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے تجارتی وقفہ۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کی۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ یِتھ کٔنۍ زن تابش اوس گۄڈے فرماوان اس نے شروعات میں ہی تمہید ذرا باندھی کہ دل آزٲری، دل جویی کرٕنۍ، کٲنٛسہِ ہُنٛد دل رژھراوُن۔ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ اکھ کہاوت تابش کہ اکھ دوٚپ چھُ یہِ کہ اِنسانن ووٚن زِ مےٚ حظ بنو خانہ کعب، چوٗنٛکہِ خانہ کعب بناوٕنۍ چھِ اکھ بٔڑ بار عمل، مگر بیٚیہِ ووٚننس در جواب واپس کہ مےٚ دوٚپ کٲنٛسہِ ہُنٛد دل مرٕژ روٗد۔ تہٕ اخلاقیات، انسانیت تہٕ اسلامی یِم اقدار چھِ تِمن منٛز دل جویی کرٕنۍ، یا بعض وقت اگر تُہنٛدِ ویوہار سۭتۍ یا سانہِ کتھِ سۭتۍ، سانہِ وۄتھنہٕ بیہنہٕ سۭتۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ دل آزٲری گژھِ، یہِ اتھ کیٛاہ معاملہٕ چھُ، اخلٲقی معاملہٕ کیٛاہ چھُ، انسٲنی معاملہٕ کیٛاہ چھُ، یہِ سمجھنٕچ کوٗشش کرو بہتر اندازس منٛز آز، تہٕ آز اسہِ سۭتۍ تشریف فرما مفتی سمیر احمد ندوی صٲب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ خوش آمد أزکِس یتھ پروگرامس منٛز۔ تُہنٛز یہِ مسکراہٹ تہٕ تبسم وٕچھتٕے چھِ سٲنۍ دل جویی گژھان، تہٕ الحمدللہ ییٚمہِ موضوعُک انتخاب سانیو یِمو محتممو آز کوٚرمُت چھُ تمِچ شروعاتی گٔے سانہِ دل جویی سۭتی۔ أسۍ کرو یہِ سمجھنٕچ کوٗشش، چوٗنٛکہِ کانٛہہ تہِ مذہب ٲسۍتن، کانٛہہ تہِ فکر ٲسۍتن، تِم چھِ تِم سٲری انسٲنی عملہٕ برونٛہہ برونٛہہ تھاوان، پیش تھاوان، یُس بہتر چھُ، یُس انسٲنیتس فٲیدٕ چھُ واتناوان۔ تہٕ اتھ عملہِ منٛز چھُ اسہِ روزمرہ اتھ پنٕنۍ اکھ زندگی گُزارٕنۍ پیٚوان، وۄتھُن بِہُن پیٚوان، کتھ باتھ پیٚوان کرٕنۍ، تہٕ اتھ منٛز چھُ دل جویی تہِ اکھ عمل، تہٕ بعض وقت کٲنٛسہِ ہٕنٛز دل آزٲری تہِ گژھان۔ اسلامس منٛز تہٕ اخلاقیاتس منٛز أسۍ تُلو دل جویی پٮ۪ٹھٕے، أسۍ تُلو نہٕ مثبت پٮ۪ٹھٕے، أسۍ تُلو نہٕ منفی پٮ۪ٹھ کینٛہہ۔ اسلامت منٛز اخلاقیاتس منٛز دل جویی اگر أسۍ سمجھنٕچ کوٗشش کرو کیٛاہ چھِ دل جویی؟ ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یُس تۄہہِ آز حظ موضوع، ییٚمہِ موضوٗعُک تۄہہِ انتخاب کوٚر، واریاہ بہتریٖن موضوع، بلکہِ اگر أسۍ عرض کرو کہ یُس اخلٲقی اقدار مذہبِ اسلامس منٛز چھُ، اتھ منٛز چھُ اکھ نُمایاں حیثیت تھاوان دل جویی۔ دل جویی ونو کتھ،
کانٛہہ اِنسان کٲنٛسہِ تہِ اِنسانَس وِدآوُٹ ریٚلِجَن کَرو أسۍ کَتھ مذہب نسل بِلکُل حظ کٲنٛسہِ اِنسانَس تسلی دِنۍ کٲنٛسہِ اِنسانَس نرم گُفتار سان شیٖریٖن کلام سان بَڑٕ سلیٖس اندازَس منٛز أمۍ سُنٛد دِلُک بوجھ ہلکہٕ کَرُن اَتھ چھِ أسۍ دِل جویی لِٹرٔری میٖنِنٛگ وَنان حظ لیکن اگر أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ ذرا توجہ مرکوٗز کرو کہ دِل جویِس منٛز چھِ أسۍ قولی عمل تہٕ دٲخِل گژھان فعلی عمل دٲخِل گژھان اور سنجیدگی یعنی دل جوئی حاصل ہو سکتی ہے کبھی اگر آپ کسی کی بات سنیں گے بغور سماعت فرمائیں گے تو دل جوئی حاصل ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے کہ عمل کے ذریعے سے کہ اگر آپ نے کسی کے لیے کوئی عمل کیا تو اس سے بھی دل جوئی ہو سکتی ہے. کل ملا کے کہ قولی یا فعلی یا اسی طریقے سے سنجیدگی یہ تین رکن ہم کہیں گے جن کو دلجوئی کے ساتھ ایک اہم ربط ہے. بالکل چنانچہ آپ نے جو فرمایا کہ اسلام کے زاویے سے ہم جاننا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم لوکن منش تمام لوکن منش بہترین تم لوگ یہ لوکن خطر فائدہ مند آسان نفع بخش فائدہ مند ہیکن کنی پٲٹھۍ تہِ ٲسِتھ. بالکل. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تمام اعمال منش بہترین عمل سو خوشی یس کانٛہہ مسلمان بیٚکِس مسلمانس ہیٚکہِ زبانہِ سۭتۍ دِتھ. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے اس کی. جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین عملو مز اخ عمل کہ اگر پنہ کلام ست بیٚیہِ سٕنٛز دل جویی کرو مگر اتٮ۪تھ سمجھو اکھ چیز اکھ گٔے دل جویی بیٛاکھ گٔے غم گُسٲری یم چھِ زٕ الگ چیز مطلب اصطلاحن تہِ أسۍ کوٗشش کرو تہٕ الگٕے چھِ یم چیز. اکھ چھُ کانٛہہ تکلیٖفس منٛز تہٕ بہٕ کرٕ فطری طور چھُ مےٚ دپان کہ بہٕ گژھٕ اس خبرِ یا فطری طور چھُ میون دل ونان کہ انسان سُنٛد بہٕ کرٕ أمِس مدد کٲنٛسہِ چھُ کانٛہہ بار بہٕ گژھٕ بیٛاکھ گٔے دل جویی کہ بہٕ چھُس روزمرہ عمل کران أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ سمکھان اَسہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ پروگرام کرُن امہِ پتہٕ چھُ اَسہِ نیرُن امہِ پتہٕ چھُ اَسہِ وۄتھُن اکھ گوٚو کہ عادت فطرتن چھُس بہٕ کران غم گُسٲری گٔژھِتھ بیٛاکھ گوٚو پننِس عادتس منٛز دل جویی ہُنٛد مزاج پٲدٕ کرُن. کیٛاہ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوا آسان اتھ منٛز ییٚلہِ تِم گفتار ٲسۍ کران ییٚلہِ تِم وۄتھان بیٚہوان ییٚلہِ تِم زندگی ٲسۍ گُزاران تِمن سۭتۍ یُس یِم تِمن أنٛدۍ پٔکۍ لوٗکھ ٲسۍ تِہنٛز دل جویی کَمہِ. ماشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنٛز پوٗرٕ زندگی وہاں بس دل جوئی نظر آتی ہے. اب دیکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو دل جوئی, مکہ میں تھے تو دل جوئی, جنگ میں تھے تو دل جوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے لا یقول الخنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا لفظ نہیں بولا جس سے کسی کا دل مرجایا گیا ہو. یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش رہتی تھی کہ کٲنٛسہِ انسانس گژھِ نہٕ دل آزٲری گژھٕنۍ کینٛہہ خرٲشی گژھٕنۍ. اس کی نفسیات دیکھ کر بات. بالکل. اور اس میں کیا اقدار ہیں, ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دلجوئی ٲسۍ کران کہ اکہِ ساتن درٛاے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ اکھ کھُلہٕ مٲدان مٲنِو اوس حظ. تو اس میں کیا ہوا, انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ہم مقابلہ کریں گے, ریس کرو کرو دور. مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ پانویں ریس کر. آپ دیکھیے پیغمبر جو امام الانبیاء ہے نا, امام الانبیاء, آپ نے سمجھا کہ اس وقت اس کا تقاضا ہے, آپ نے دل رکھنے کے لیے دوڑ لگائی. چنانچہ اس زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ذرا وہ کنواری تھی, یعنی چھوٹی تھی, بھاری بھرکم جسم نہیں تھا. تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال رکھتے تھے, اپنے سے نہ کسی اور کو یہ آگے لے جانے کی کوشش کرتے تھے. امساد دور کر حضرت عائشہ گئی بروں. آپ سسم اگر چاہتے آپ سسم فارورڈ ہو جاتے, لیکن یہ دل جوئی ہے. تو بہرحال بچس ست ریس کران بالکل ہاران تتھ مطلب او موجوب ہاران تاکہ اس کی دل جوئی ہو سکے. تو اگلی مرتبہ ایک زمانے میں وہاں سے گزر ہوا تو بے گئے دور, آپس میں مشورہ ہوا, پھر انہوں نے ریس کی. تو پھر جب ریس شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلے. تو پھر کہا عائشہ حاضی تل کا بھی تل کا, اے عائشہ یہ فلاں
کیا کہتے ہیں مقابلے کا بدلہ ہے. بدلہ ہے. سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو ہم عیب سمجھتے ہیں, مطلب پنہ خاندان سے ہم آر سمجھتے ہیں, یہی مذہب میں مند چھان چھان بالکل, اور یہی اخلاقی اقدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. اور احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابن کہ یم تو قیدی, چونکہ جنگ میں اگر کوئی گرفتار ہوتا تھا, فرمو کہ ان کے ساتھ اس طرح دلجوئی کرو, اتکیں کہ ان سے دلجوئی کہ امن گھن بالکل یقین گژھن کہیں کہ ہم کسی دوسرے علاقے کے ہیں, مذہب کے ہیں, چنانچہ یا ہم قید میں ہیں. بالکل سیرت ابن ہشام ایک مشہور سیرت کی کتاب ہے, بالکل اس میں لکھا ہے کہ یم صحابہ اس پت پانس پن ؤتھر کھیوان, لیکن کھین چنو کیا نظم اس تمن دہن آسان, سو کمن تمن ہز قیدین, لیکن خود پتے کھاتے تھے, دل جوئی کرتے تھے. یہ زن یہ کیریکٹر اوس یس زن انکلکیٹ اس کر تمہ وقت کن مسلمانن من, یہ مفتی صاحب انسانی فطرت یس زن چھنا, یا یہ انسانی فطرت یتھے آسان کہ ات مز بلا مذہب یل اخ انسان اداس آس غم آسس تو پتہ نیچرلی فطرتن اخ انسان ونان کہ بہ کرہ امس دل جوئی, کیا یہ انسانس فطرت سی من کہ کھانا اداس امس کر بہ ٹھیک, کیازکہ تر تاریخس من احادیث من وچان ہم بہت سارے ایسے ایپیسوڈ دیکھتے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایپیسوڈس کر کے دکھائی یتھ زن اس ونو کہ دل جوئی کہ دل زیونک, کت پٲٹھۍ کہ اگر کٲنٛسہِ غلط کوٚر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا, اس کا ایسا بدلہ لیا کہ تمن رود ہمیشہ یاد تمن زین دل. تو یس زن یہ لفظ چھُ یہ دل زینن, یہ کیا چھُ ات کچھ اہمیت؟ ماشاء اللہ. تو آپ کا جو سوال ہے میں سمجھتا ہوں اس کے ایک دو جز ہے. بالکل. پہلا جز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسی دل جوئی یہ انسان سن سائیکالوجی فطری جو آپ نے فرمایا. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر کانٛہہ بچہ فطرت اسلام سے اسلام کا جو تقاضا ہے تو یقیناً اس کی سائیکالوجی میں یہ تقاضا ہوگا, گوئی فطری تقاضا, یہ فطری ہے. لیکن اب انسان یوٹیلائز کس طرح کرتا ہے اپنے آپ کو, کس ماحول میں پروان چڑھتا ہے, کس تعلیم میں پروان چڑھتا ہے, اس کا بہرحال اثر رہتا ہے انسان کی زندگی میں. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت اسلام پر انسان کو پیدا کیا. اور جہاں تک تعلق ہے جو آپ نے فرمایا کہ دل جوئی کیا ہے, دل جوئی دل جیتنا, بالکل دل جیتنا کیا ہے. دیکھیے آپ کو علامہ اقبال رحمہ اللہ کو آپ نے پڑھا ہوگا ماشاءاللہ, کیونکہ آپ کے اشعار سن کے سمجھ میں آتا ہے ایسا. یم ساتن فرعونن سہ خواب وچ تم پتہ تم پنس وقتس میں تمام بچن قتل کران. ٹھیک ہے, بالکل. تو اس وقت کیا کہتے ہیں علامہ اقبال نے یہ ایک شعر میں کہا کہ اگر اس کو پتا ہوتا کہ زبان کی کیا اہمیت ہے, الفاظ کی کیا اہمیت ہے جو دل پر اثر انداز ہوتے ہیں, تو وہ زبان کو سیکھتا, تلوار استعمال کرتا. علامہ اقبال دل سے جو بات نکلتی ہے بالکل اثر رکھتی ہے. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کسی کو کیچ کرنا, کسی کو کرپٹ کرنا نا اپنے زبان سے دلجوئی کر کے. آپ دیکھیے ہمارے ہندوستان میں اسلام آیا دلجوئی کر کے, خیر خواہی سے, بلکہ جو مذہب پوری کائنات میں پھیلا دلجوئی سے. اگر ہم اس کیا کہتے ہیں اس عادت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ دھرتی بالکل صدبہار ہو جائے گی. اس پٹ اس ونو کہ اگر بائی فورس انسان ٹیمپرریلی مانا تہ سہ تم پرمنٹلی مان کہ ایز کمپیئر یل انسان اخ تہذیب شائستگی سان اخ کت واتنائے. اچھا, اس چیز کی تربیت, چونکہ ہمارے یہاں جب تعلیم و تربیت کا جو نظام ہے یا جب ہم جو پڑھاتے ہیں ہم اس میں دل جوئی بچوں کے ساتھ, جب ہم دل جوئی کے ساتھ بات کریں گے, ہمارے استادوں پر ہمارے گھر پہ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ بچوں کی دل جوئی کریں, تو وہ آگے جا کر جو ہمارے سماج پہ جو اثرات ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے میں نے جو عرض کیا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں کہ کئی احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت فرمائی ہے. لیکن یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی تھی, تمس والد صاحب گزریومت, پتہ تمس کی لڑکہ ونان, میں کشمیری میں کہوں گا سادہ زبان استعمال کر کے, کہ یہ یتیم. سہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تان دیوان یتیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے, لیکن محبت کا اظہار ان الفاظ سے کیا
اور تمو فرمو تم کیا ژھکنا رٲزۍ کہ بہٕ چھُسے ژےٚ وَنان میں آپ کا ابو ہوں. ہائی کیا بات. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی کی. کیا کہا کہ آپ راضی نہیں ہیں کہ میں آپ کا ابو ہوں. اس سے کیا ہوا کہ جو اس کے دل پر چوٹ آئی تھی وہ بھی ختم, اور معاشرے میں ایک پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا دل جوئی کران کران چھنا ممکن یہ کہ مطلب یہ کوتاہ بوڑ توازن چھ ضروری تھاون کہ بہ روز أکس انسانس کر بہ دل جوئی نہ کہ بہ گژھٕ غیر سنجید, بہ گژھٕ مسخر ڈیولپ. مطلب مسخری اور دل جوئی یہ دو الگ چیزیں ہیں, کیونکہ اس سے مسخری تہ چھنہ اخلاقی طور تیس یہ ماننے یوان کہ چونکہ دل جوئی اور مسخری کے درمیان کا جو بیلنس ہے اس کت کن تھو پنن کلامن جی کہ بہ کر دل جوئی نہ کہ بہ گژھٕ تیوتاہ غیر سنجید کہ بہ یم پتہ نان سیریس مان, یا اگر دل جوئی کران کران ما چھس بہ کانٛہہ خوش فہم بناوان یوت کہ یس مے چیز وون یا یس مے چیز اظہار کور مے چھا تتھ دل جوئی ہنزِ کتھ پٮ۪ٹھ عمل تہ کرٕنۍ ضروری. ماشاء اللہ, تو بہت اچھا سوال ہے. ہر کسی عمل میں اگر ہم ایگزیجریشن کرتے ہیں تو وہ مضمون بن جاتا ہے. تو دل جوئی آپ کریں گے اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. کہیں اتھ منٛز گژھِ نہٕ اپُز یُن کینٛہہ, اتھ منٛز گژھِ نہٕ بہتان ترٲشی یِنۍ کینٛہہ. بس مقصد یہ ہو کہ یہ خوش آمد نہ ہو اس میں. بالکل خوش آمد نہ ہو, مطلب حقیقت پر مبنی آپ اگر دل جوئی کرتے ہیں. قرآن کریم میں اس کا اشارہ ملتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. قرآن کریم اس منٛز چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ اگر تۄہہِ دلجوئی ہُنٛد مادہ آسہِ, اخلاقیتُک مادہ آسہِ, لیکن یہ آسہِ حقیقتس پر مبنی, سچائی پر مبنی, تو اس سے کیا آگے نتیجہ نکلے گا کہ اگر آپ اور کسی انسان کے درمیان کتنی بھی نا اتفاقی ہوگی, دشمنی ہوگی وغیرہ وغیرہ, وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. لیکن یہ تب ہے, دیکھیے اگر آپ نے کسی کی دلجوئی کی لیکن آپ نے اس میں کوئی ملاوٹ کی تو یہ ملاوٹ ہڈن نہیں رہتی ہے. یہ عام عمل أزکِس وقتس منٛز چھِ وٕچھان أسۍ چھِ خوش آمد کرنہٕ خٲطرٕ پنٕنۍ کٲم کڑنہٕ خٲطرٕ لُکن تعریف کران یا لُکن ہٕنٛز دل جوئی کران, اور یہ عمل انسانی اس اقدار کو کس طرح خراب کرتی ہے. یہ دونوں چیزیں میں جوڑنا چاہوں. جی 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 وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی ہم دل جوئی کرتے ہیں اس میں ہم جھوٹ ملاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اگر اس کو پتہ چلتا ہے تو یہ انسان اس کے نظروں میں بالکل گر جاتا ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ والکذب یہلک, انسان کو جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. یا خوش آمدید جو ہم کرتے ہیں اس میں ملاوٹ ہم کریں گے تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے. ہاں اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر دل جوئی کرو محض اخلاقی تو انسانیت کس بنیاد پر, لیکن ات مز مبالغہ کرنے ورائے. حالانکہ اخ کہاوت تہ چھ آسان مشہور کہ اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد دل رچنے موجود اپوز تہ پی ونن ونان ٲسِو. بہرحال یہ تو ایک بڑا ہی وسیع موضوع ہے. مفتی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا, یہ بات اس بات کا ذکر ذہن میں آ گیا, وہ یہ کہ یم زن أزِکۍ اگر امہ یمن دل جوئی یا دل آزٲری ہُنٛد اکھ پریکٹیکل یا اکھ سوشل اینگل وٕچھو, یم زن ونکِکۍ تعلقات چھِ یم زن بڑٕ نازک چھِ, بڑٕ سینسٹو چھِ, یم زن معمولی چیزوں سے ژھنان. آج کے دور میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیازِ کہ عام طور پر یہ تہ کران کہ جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا کہ انسان کُنہِ وِزِ زور یا الغٲب تِژھ کتھ آسان ییٚمیُک نہٕ أمِس تہِ چھُ آسان پانہٕ خیال, تہٕ تمہِ سۭتۍ چھُ آسان بیٚکِس نفرس واریاہ زیادٕ دل آزٲری گٔمٕژ. کِتھ پٲٹھۍ پٮ۪ٹھ چھُ گالہِ ولان دل ہی تو ہے نہ سنگو خیش سے برنا آئے کہ کِمن چیزن ہُنٛد خیال پے اَسہِ تھاوُن یِمن چیزن منٛز. تو دیکھیے میں اس سوال کو اس طریقے سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہم یہ دل جوئی کرتے ہیں اس سے جو بہار آتی ہے وہ کیسے ممکن ہے, شاید آپ یہ چاہتے ہیں. بیسکلی میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں, اس کے بالکل یہ تو جاننا ہی چاہوں, ساتھ ہی ساتھ نا اس کُنہِ وِزِ ونان کہ الغٲب چھُ آسان انسانس کٲنٛسہِ دل آزاری کی طرف مڑ گیا. تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ آسان بیٚکِس یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ونان چھِ بقول أکۍ مُفکر کہ ییٚلہِ أسۍ اکھ کٔنۍ چھِ لگاوان دریاوس اَسہِ چھنہٕ پاے یہ کۭژاہ بۄن گژھِ. ہم تو باہر کی دنیا دیکھتے اندر کبھی نہیں پتا کہ اندر کتنی ڈیپ کتنی گہری جاتی ہے. تو کمن چیزن ہُنٛد خیال پے تھاوُن ییٚلہِ أسۍ دل جوئی آسو کران, یہ نہ کینٛہہ کہ أسۍ آسو دل جوئی موٗجوٗب کتھ کران تمہِ سۭتۍ گژھِ انسانس دل آزٲری. دیکھیے ہمیں سمجھنا ہے جو
ٹیچنگ ساتھ انٹریکشن ہے کیا ہے کمیونیکیشن انٹریکشن بالکل یہ تو اخ کت فکر کہ دل جوئی تو دل آزاری ہند تعلق صرف اکی چیز سو گئی زبان. بالکل بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. ٹھیک فرموک اگر تھی کنس انسانس نش اساں اساں کت کرو ٹھیک اساں اساں کت آپ کے لیے صدقہ ہے. اسوین دہان کت کرو اسوین دہان کت کرو صدقہ ہے. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بات کریں گے اس کی لیول حدیث میں ہے کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم انسانن سے گژھِ کت کریں تہند سٹیج وچھت تہند مقام وچھت. اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت احتیاط برتیں گے بات کرنے میں وغیرہ وغیرہ. اس پر مزید بات یہ سوال جو تھا یہ تھوڑا حفاظت میں یہ ابھی ون جواب اس رٹنے کی مگر گڑھز حیثیت کہ ایک وقفے کا وقت ہوا چلتا ہے. ناظرین یہ وقفہ لیتے اور وقفے کے اس پار جو تابش نے سوال رہنمائی کے لیے کیا تھا آج کے مہمان مفتی سمیر احمد ندوی سے اس کا ہم جواب لیں گے. اس پر کوشش کریں گے ہم رہنمائی لیں. دیکھتے رہیے گا پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ایسے تشریف فرما مفتی سمیر احمد ندوی صاحب ازیک موضوع دل جوئی تو دل آزاری. چونکہ بریک برو زیادہ تر کت کر سو کر سمیر صاحب دل جوئی کے حوالہ. تات میں اگر بیت ذہنس مز کی آو تو تات مز کرو اس کوشش بی پرسنش چونکہ تابش سوال اس دل آزاری ہند حوالہ کہ سانہ عمل ست یا سانہ کت ست یا سانہ ویوہار ست سانہ وتھن بہن ست دل آزاری گژھان. اس سمجھو میں اخلاقیاتس مز یت کن دل جوئی سمجھ اس اخلاقیاتس اسلامیاتس مز یت تہ کرہو وضاحت. دل آزاری اخلاقیاتس مز تو اسلامیاتس مز کیا چھُ؟ بالکل ماشاء اللہ واریاہ مضموم چیز ایکس لفظس مز اگر ونو دل آزاری دل خراشی واریاہ مضموم چیز. قرآن کریمس مز فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کیا مطلب کہ یوتان یتیم سنز کت چھ امس پہ مہ گژھو قہری کی. یوتان کانٛہہ سائل آس یہ ضروری نہیں ہے کوئی مسافر آئے کوئی بھی سائل یہ کبھی کوئی بڑا آدمی بھی بن سکتا ہے. فَلَا تَنْهَرْ تمس مہ کریو نکیر کی. تو کیوں مطلب اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تعلیمات کیوں دے رہے ہیں؟ اس میں دل خراشی کا لحاظ رکھنا ہے. اور ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے ہمیں سمجھنا ہے اس ہیکو نا ہر وز دل جوئی کرت کی وہ بھی مسئلہ ہے نا مطلب کبھی سچ بھی بولنا پڑتا ہے. بالکل مطلب اویلیبلٹی کوئی آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے آپ کے پاس نہیں ہے بالکل نہیں ہو جائے گی دل جوئی. لیکن اگر آپ ذرا دھیان ہم سب دھیان دیں گے دل جوئی نہیں ہو سکتی ہے لیکن دل خراش سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اچھا مطلب اس طریقے سے ہم کہیں گے ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اگر ہمارے الفاظ صحیح ہوں ہمارا بیہیویئر صحیح ہو ہم چیز بھی نہیں دیں گے اور اس کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی. بالکل یہ بہت بڑی بات ہے مفتی صاحب. یل اس کا چیز اویلیبل یا یت پڑ ونو یل اس نہ اس کرن یا انکار اس کرن انکارک طریقہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اخ انسان ہیک ونت ہے بناس ہیک نہ ہر وز دل جوئی کرت کی پنہ خاندان سے پنن اولادن سے مالس ماجہ سے. لیکن ہم کہیں گے بالکل آپ کی بات صحیح ہے نیچر کے مطابق ہے تو ہیکو نہ ہر وز دل جوئی کرت کی دل آزاری کرنا غلط ہے. یا کانٛہہ مطالبہ چھ سُہ آسان یُس نہٕ مانُن لایق چھُ آسان کِہیٖنۍ. اچھا تو یُتھُے تمیُک انکار آسہِ کرُن سُہ انکار تہِ چھُ اَسہِ احتیاط سان کرُن. اچھا اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ہماری زندگی میں فکری طور پر علمی طور پر چھُ اَسہِ پیٚوان اختلاف کرُن. اختلاف کرنا ہمیں دل جوئی اور دل آزاری کو ایک جگہ اکٹھے رکھ کر اختلاف کرنا سیکھنا چاہیے ہمیں. اس چھُ مےٚ باسان ایک بہت بڑی بدقسمتی کہ اس نہ چھُنہٕ اختلاف تگان کرُن کِہیٖنۍ. اس اختلاف کو ہم کیسے کریں تاکہ دل جوئی ہو اور دل آزاری نہ ہو؟ ماشاء اللہ یوتان تعلق اختلاف ہوگا یتت علم آس وہاں اختلاف ہوگا. بالکل یتت نہ علم آس کی تو اختلاف نہیں ہوگا. جب تحقیق ہم کریں گے تو پھر باتیں سامنے آ جاتی ہیں. بالکل. لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے کسی انسان کے ساتھ
शीरी ज़बान के साथ गुफ्तगू की, ठीक, उसके लिए सदका है। इंसान को समझना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो इख्तिलाफ करांशो से मैं राइट पाथ दिखाना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर तंज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कहाँ इंसान वाल नहीं ज़मीन। आम तौर पर हर तबके में इस तरह का होता है ना, और बहुत रिवाज है कुरान में है, वला तजस्ससु वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, आख अकिस मत करियो अब चोरी किया, आख किसी की कीचड़ मत उछालो। तो इख्तिलाफ करने का हक शरीयत में है, चाहे मजहबी एतबार से हो या फिर हम आम तौर पर सोशली एतबार से हो, लेकिन इख्तिलाफ में आप आदाब का ख्याल रखें। हालांकि मगर मुफ्ती साहब ये कि आम तौर पर मुझे नहीं पता आप इसके साथ अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, कि जो हमारे मजहबी फिगर्स होते हैं, मजहबी स्कॉलर्स होते हैं, बिल्कुल हर कस अलग स्कूल ऑफ थॉट, हर कस अलग फिगर, अख नैरेटिव पेश करान तो ब्याक करान ब्याक नैरेटिव पेश। अगर न अकिस मजहबी शख्स सह पसंद खसी कह, बिल्कुल तमिस पूरा हक अख इल्मी इख्तिलाफ कर, मगर सह इख्तिलाफ पे इल्मी इख्तिलाफ योत रोजान क्या, सह पत दिल आजारी। इस चीज को हम कैसे एड्रेस करें, क्या इसके इवेंचुअली ये दिल आजारी। बिल्कुल, देखिए अफसोस की बात यह है कि अशन पनुन मकसद तय कर्मुत क्या। कल एक मुझे सवाल पूछ रहा था, हमने अपना मकसद तय नहीं किया। अगर अस मकसद तय कर्मुत कि हम दीन की खिदमत करेंगे, तो दीन की खिदमत में किसी की दिल आजारी आती है? दीन की खिदमत में किसी की एबजोई आती है? तहकीक आप सामने लाइए, इल्म आप सामने लाइए, इंशाल्लाह दलील की बुनियाद पर बात लोग सीखेंगे। लेकिन इस तरीके से कि अगर आप फतवा देंगे, ये जरूरी नहीं है मजहबी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, या जुट छु गैर आसान, बिल्कुल फैसला बोजनावन तमे आई कि तथ छन दलील आसान किहिन ते, पत छु तथ मज दिल जोई ते दिल आजारी गसान कुछ नहीं। और कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल में ये हमारे लिए हुक्म है, आयत नंबर 53 में, वकुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे बंदों से कहें कि वो हर मौजू पर, हर मौके पर बेहतरीन बात कहें, अच्छा, सही तरीके पे गुफ्तगू करें। बिल्कुल। हम क्या समझते हैं, मैं एक मिनट चाहता हूँ, हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं शायद इबादत गई नमाज पढ़, ठीक, अच्छी पैसा या समझा इबादत गई रोज़ा था, लेकिन ये बात मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, दिल आजारी करना हराम है उसी तरीके से जिस तरह शराब पीना हराम है, या झूठ बोलना। बिल्कुल, और दिल जोई करना इसी तरीके से इबादत है। बल्कि फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ठीक, बहुत बड़े मुफस्सिर थे, तो मुझ लिखमुत कि युस इंसान दिल जोई सान दोन दिलन पान जोड़ कर गोया कि हाथ हज करीम है ना, अच्छा, बिल्कुल, 100 हज गोया कि 100 मबरूर हज का सवाब उसको लिखा जाएगा उसके नाम है। आप ये रिपीट करें एक बार, क्योंकि बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंसान कंस इंसान सुन दिल रुच, अच्छा, अमिश यूता सवाब गोया कि हाथ मबरूर हज करीम अल्लाह ताला से बार गए, यानी इतना अल्लाह ताला उसको अजर देगा। तो हम इबादत, हमने हर क्या कहते हैं शोबे में हमने इबादत को बहुत मुख्तसब समझा, अतः कि ये जो दिलजोई का मौजू है, तकरीबन ऐसे लफ्ज़ ज़हन पर खुदमत की, दिलजोई, दिल खराशी। अच्छा मुफ्ती साहब, जो आपने बात की, जिसका अपने नियाज भाई ने भी आपको बोला कि रिपीट कर, चूंकि जो यूजन गुड मॉर्निंग JNK की जम्मू एंड कश्मीर, गुड मॉर्निंग JNK, तो हमारी जो जम्मू की ऑडियंस है, जो ऐसी ऑडियंस है ये कशर तरह फिक्री की तिंद खत अगर तुम उर्दू पे कत वन तो बिल्कुल सारी गसे दिलजोई। हमारे एक मुफस्सिर हैं, उनका नाम आता है फखरुद्दीन जी, उन्होंने लिखा है कि जिस इंसान ने किसी इंसान का दिल रखा, दो दिलों को जोड़ा, तो अल्लाह ताला के नज़दीक वो इतना मकबूल है गोया कि वो शख्स जिसने 100 हज किए हों खाने काबा में। आप समझ सकते हैं क्या वैल्यू है इसका। और इसमें अब बात ये भी आती है कि सुलह करवाना, यह दिल जोई हुंदी, दोन हुंद दिल खुश करा, या दूसरा अमल इसके मुतजाद है कि आपस में निफाक या फितना, ऐसी बात करनी। हम दोनों बातें अपनी ज़िंदगी में करते हैं, कभी ऐसे करते हैं कि इस तरह बिहेव करते हैं कि दो लोगों की सुलह होती है, कभी इस तरह बिहेव करते हैं कि दो लोगों के बीच में फिस्क पैदा होता है, फितना पैदा होता है। ये ऐसे कलामों का और ऐसे व्यवहार का ख्याल रखना कैसा है दीन में? बहुत महमूद हैं आप। मैंने पहले बरस किया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी ऐसा कलाम नहीं बोला, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے پاس آپ سمجھیے وہ واقعہ وحشی نے قتل کیا تھا حضرت حمزہ کو رضی اللہ عنہ، اس کا جگر نکال کے بعد میں جب اس نے ارادہ کیا کہ میں امبریس کرتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پورا منظر یاد آیا کہ وہ وحشی نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ہار بنایا تھا اس کا، لیکن تب بھی کہا ٹھیک ہے آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن برائے کرم میرے سامنے، بہت احتیاط سے تو اس طریقے سے دیکھیے اگر انسان بشر ہیں، اگر کسی انسان نے کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچائی وغیرہ وغیرہ، اگر آپ واپس ریئیکٹ کریں گے تکلیف سے تو یہ فتنہ بڑھ جائے گا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب انسان کو کیا سکھاتا ہے، دیکھیے غیر مذہب اور مذہب میں یہ کہ یہاں ایک رہنمائی ہوتی ہے، یہاں ایک گائیڈنس ہوتی ہے کہ آپ کس موقع پہ کیا کریں۔ یہ ایسی کہانی نہیں ہے جانوروں کی کسی نے کسی کو سینگ مارا یہ واپس مارنا، مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ نا اتفاقی برتی تو آپ یہاں سے کیا ریئیکٹ کریں، سب خون باطل کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، پیشاب پھینکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ریئیکشن کرتے تھے۔ ایک بوڑھیا تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے ہمیشہ بالکل ہر وقت وہ جو گھر کا کیڑا ہوتا ہے کچرا ڈالتی، بالکل کچرا ڈالتی تھی، ایک مرتبہ نہیں ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، کہا کہ کس نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ وہاں راستے میں آج آپ کا دیدار نہیں ہو سکا۔ دیکھیے الفاظ بھی کیا حدیث میں آتے ہیں، دلجوئی بھی ہوئی اور پھر اس نے تقریباً کتاب میں آتا ہے اسلام بھی قبول کیا۔ یہ اس طرح ممکن ہے، لیکن اگر آپ مذہب کے قائل ہیں، کم از کم میں مذہب سے ماورا کہوں گا انسانیت، دیکھیے مذہب کے منکر دنیا میں ہیں لیکن انسانیت کا منکر کوئی نہیں ہے، بالکل۔ تو انسانیت کے ناطے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کیا اقدار ہیں، کس طرح ہمارا جو یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں باہر آ سکتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کشمکش سے نہیں بلکہ ٹالرنس ہے۔ مفتی صاحب جب ہم دین اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دین کی پس منظر میں دیکھتے ہیں، تو کیا ایسی صورتیں ہیں دل آزاری کی جو مسلمان کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہو سکتی ہے دل آزاری میں؟ بالکل، دیکھیے مسلمان کے نزدیک مجھے لگتا ہے مأوا قرآن کریم ہے نا، قرآن کریم نے اگر کوئی چیز طے کیا ہے تو آپ کے لیے وہ مرکزیت کا حصہ قیامت کی روز تک۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں آپ کو پہلے میرے ذہن میں ایک آیت آئی کہ ہم سے پہلے جو اقوام دنیا میں آئی ہیں وہ چاہے جیوز ہو یا کرسچنز ہو، عاد و سمود، بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اخلاقیت عطا کیے گئے تھے ان کو ہم کہتے ہیں مطلق اخلاق۔ حضرت کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اخلاق کریمانہ، لیکن ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، جس نبی کے پیروکار ہیں، ہمیں اخلاق عظیمانہ عطا کیے گئے ہیں، جس کا تعلق یہ ہے قرآن کریم میں ہے، سورہ آل عمران میں 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی نا اتفاقی سامنے آ سکتی ہیں، آپ نبی ہو کر بھی، لیکن آپ کو کیا رد عمل کرنا ہے، یہاں سے معاف کرنا ہے، رد عمل بالکل معاف کرنا ہے، اسی طریقے سے پھر مشورہ دینا ہے۔ اگر طالب علم نے بیعت بھی کی استاد کے سامنے، اس کا یہ تقاضا نہیں ہے استاد اٹھ کے مار پیٹ کرے، اس کا تقاضا یہ ہے سمجھائے، اس سے انشاءاللہ اس میں سدھار آ سکتا ہے۔ اچھا اس اکثر کٲشِر پٲٹھۍ اکھ کتھ حظ ونان کہ بہٕ چھُس پوٚز ونان گر ژےٚ ٹیوٚٹھ تہِ لٔگتن، مطلب یہ ایک عام قول ہے اور یہ اپنے دل کی اس پارسائی کی اور دل کی وہ صفا کشی کو پیش کرنے کا ایک بیان ہے۔ بہٕ حظ چھُس پوٚز ونان ٹیوٚٹھ تہِ لٔگتن، کیا ایسے ہی کیا جاتا ہے؟ نہیں، جو یہ مقولہ ہیں کشمیری زبان میں بہت صحیح مقولہ ہیں لیکن ذرا تیز ہے نا، مطلب یہ اکثر تم تند مزاجک لوگ استعمال کران بہٕ چھُس پوٚز حضرت ابو ذر بیٚیہِ چھِ یہِ ونان أسۍ چھِ ونان یِتھ کٔنۍ کہِ بہٕ حظ چھُس بٕتھِس پٮ۪ٹھ ونان۔ بالکل نہیں، آپ کو موقع محل کا خیال رکھنا چاہیے، بالکل آپ سچ کہیں، قرآن میں ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ ذِكْرَى، آپ نصیحت کرے اگر آپ کو لگے نصیحت سے فائدہ ہو، قرآن میں اگر آپ کو لگے بالکل تو سچ کہنا ہے، لیکن آپ کو موقع محل کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ مر رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، آپ یہاں سے تقریر کر رہے ہیں کہ لوگوں نکاح میں یہ فضائل ہیں، وہاں یہ نہیں چلے گا، ہے نا، موقع محل سچ کہی آپ۔ میں یہاں ایک واقعہ ذہن آیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ
جب اسلام قبول کیا ابتدائی زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو مت کہنا، اچھا موقع محل کہا آپ نے اسلام قبول کیا لیکن خبردار کسی کو مت کہنا، حالات خراب ہو جائیں گے. اچھا وہ جو ڈنکے کی چوٹ پر والی بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں سکھاتے ہیں کچھ؟ بالکل آپ نے فرمایا کسی کو نہیں کہنا. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آئے جی تو خانہ کعبہ میں ایک وہ لگتا تھا مقام زورا، وہاں اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جو وہاں کے دشمن تھے انہوں نے پکڑ کے مار پیٹ کی اس وقت کے شرفا. بالکل آپ نے فرمایا میں نے جو کہا تھا یہ موقع محل نہیں ہے. تو ٹھیک ہے آپ سچ کہنا چاہتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ طے کریں کن الفاظ کا آپ انتخاب کریں، موقع محل کا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل خراشی. اور یہ ہمارے سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں اگر آپ نے کسی کے سامنے نکیر کی، آپ غلط کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط کر رہا ہے وہ نہیں مانے گا. یہ ہر کوئی خود کیا کہتے ہیں عزت نفس کا متلاشی پھر سے وہی بات آئی کہ موقع اور محل دیکھنا. موقع اور محل، یہ آپ نے بہت اچھی بات چھیڑی نا. کنس یوتھی اس نصیحت کران چھے، اس پر ہم مزید بات کریں گے کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے آپس میں تضاد ہوتا ہے اور اختلاف ہوتا ہے. اس پر ہم مزید بات کریں گے. ناظرین پہلے یہ وقفہ دیکھتے رہیے گا پروگرام گڈ مارننگ JNK. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ JNK. آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما مفتی سمیر احمد ندوی صاحب، اور آج ہم جس موضوع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دل جوئی اور دل آزاری کے حوالے سے، ہم ایک اہم موضوع کی طرف جا رہے تھے. اچانک نکیر کرن یا اچانک نصیحت کرن، ناسیہ بنن، وقت نصیحت بیہما کرن. بچہ آسان یا تمس تمہ وز نفسیتی ذہنس مز کی چیز آسان، اسے کچھ چیزیں یہ ہو رہی ہے ذہن میں، اسے تبدیل ہو رہی ہے اور ہم اسے نصیحت کرنے بیٹھتے ہیں اور اچانک سے نکیر کرن وتھان تو بیہوان نصیحت کرنے تمیک، حالانکہ وہ چیز غلط کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنی اچھی عمل نہیں ہوتی ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ ریئیکشن میں باغی بن جاتا ہے. سہ پتہ روزان کنٹرولس اندر کہین. نصیحت کران کیا نفسیات خیال تھون، نفسیت کران دل آزاری نہ کریں کنسی، یا اگر کان عمل آسہ کران کان تمہ وز تمس تمہ آئی نکیر کرن کہ تم سن دل چھ آزردہ گژھان تو سہ پتہ رد عمل تمہ آئی کران یمس پتہ تمس پانس تہ افسوس آسان. ماشاءاللہ بہت بہترین سوال یہ ہے. سب سے پہلے اگر ہم یہاں ذرا کمزور واقع ہوتے ہیں، ہم نصیحت ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہیں، فٹ سے ہم بول دیتے ہیں، ہمیں انسانیت کا ویلیو پتہ نہیں ہے. ٹھیک. اگر مجھے پتہ ہے کہ استاد کا کیا ویلیو ہے، ٹھیک. اگر مجھے پتہ ہے کہ امام صاحب کا کیا ویلیو ہے، مفتی صاحب کا کیا ویلیو ہے، ڈاکٹر صاحب کا کیا ویلیو ہے، ٹھیک ہے وہ بشر ہیں، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، خلاف اولا کوئی بات سامنے آ سکتی ہے، لیکن ویلیو پتہ ہو. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ. کعبہ شریف سے افضل مومن کی حرمت ہے، اس کا ویلیو ہے. اس طریقے سے آپ نے پہلے ٹچ کیا تھا کشمیری میں. تو نصیحت کرنے سے پہلے آپ کم از کم یہ خیال میں رکھیں، آپ کے ذریعے سے میں بالکل قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی انسان کو عزت دی ہے. انسانیت اسکور میں عزت آتا، انسان اسکور میں عزت آتا. تو کسی ضروری نہیں ہے کوئی غیر مسلم بھائی ہو، ہر آپ جب نصیحت کرنا چاہیں گے، ایڈوائز دینا چاہیں گے، سجیشن دینا چاہیں گے، یہ خیال ضروری ہونا چاہیے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی. تذلیل اس کے بعد ہیوملیشن نہیں ہوگی. یہ ضروری ہے کہ اگر انسان کو انسان کا ویلیو پتہ ہو. اب میں ابھی جنرلی بات کر رہا تھا، کوئی بھی انسان ہو، پھر ہمارے معاشرے میں آ کے کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی امام صاحب ہیں، کوئی جیسا ماشاءاللہ آپ ہیں، تو
اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کم از کم اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کیا قربانیاں ہیں یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے، کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بہت پریکٹائزڈ انسان ہے. بالکل. تو اگر ہم انشاءاللہ ویلیو سمجھیں گے، پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں گے، اللہ تعالیٰ کو انسان سے مقام آتا، اس کے بعد وہی طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا وہ اس میں ڈھانپنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ریئیکشن بہت بہترین آئے گی. اس پر غالب بھی خوب کہتے ہیں نا، بنے ہے دوست تو دوست ناسیہ بنے، کوئی غم گسار ہوتا کوئی چارہ ساز ہوتا، کیونکہ کوئی چارہ ساز ہوتا نہیں، سب دوست ناسیہ ہی بن جاتے ہیں نا. یہاں ایک اور بات جو میں جاننا چاہوں گا آپ سے، رہنمائی چاہیں گے آپ سے، رد عمل. ٹھیک ہے، جب ہم دل جوئی کی بات کریں لیکن ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، آپ اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تو کوئی ایک معاملہ ہوا، مجھے ایک رد عمل کرنا ہے. میرا رد عمل کیسا ہو کہ دوسرے کی دل آزاری نہ ہو. میرا رد عمل کی مجھے تربیت نہیں ہوتی ہے مجھے، کیونکہ بہ چھس پرامپٹس گژھان تو ژھنان ؤنِتھ کینٛہہ، بہ چھس تھوٚد ؤتھِتھ گژھان تو ژھنان ؤنِتھ کینٛہہ، بہ چھس کینٛژھا کران ایسی عمل. تو رد عمل کیا انسان کو انسان بناتا ہے پھر، اور جانور اور انسان کے بیچ میں یہ رد عمل بہت بڑا رہی. ماشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے استمن صاحب بصارت بنائے. بے شک بے شک. مسجد میں خطاب فرما رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی آتا ہے، ابن کثیر تفسیر ہے اس میں لکھا ہے، ایک آدمی آیا لیکن وہ بدکاری کر کے آیا تھا. تو اگر ہم ہوتے وہاں ہم کیا کرتے؟ ہم اسے نکال دیتے، دھتکار دیتے، دھتکار دیتے. اب میں ریئیکشن جو آپ نے فتوا دیتے کچھ. بالکل بالکل. تو جب آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو وہ ٹپک رہا تھا سب کچھ، لیکن ریئیکشن کیا دی؟ فرمایا ما بعض الرجال یترشحون زنا من عیونہم. لوگوں کو کیا ہوا؟ ان کے چہرے سے زنا ٹپک رہا ہے. حالانکہ ڈائریکٹلی بات بھی نہیں کی اور بات بھی پہنچائی. بلکہ ترمذی شریف میں حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ جب مطالعہ کریں گے آپ نے کبھی مخاطب نہیں فرمایا، آپ فرما رہے تھے بالکل، آپ کہہ رہے تھے یا معاشر شباب، یا آپ کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے تھے جو انڈائریکٹلی لوگوں کے لیے ہوتا اور تھا، سمجھ والے کو سمجھ آ جاتی ہے اور کوئی شرمندہ بھی نہیں ہوتا ہے. شرمندہ بھی نہیں ہوتا ہے. اس طریقے سے اگر ہم مثال کے طور پر گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ آپ ایک ایک کو پکڑ کے اٹیکشن کارن کیا؟ وہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس طریقے سے کہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو شامل کریں. کیا ہو رہا ہے کہ ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کہ ہم دور جا رہے اخلاقیات سے یا دین سے دور جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے نصیحت کرتے تھے. تو انشاءاللہ اس کا ایک واقعہ ذہن میں آیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے میرے ذہن میں. انسان اس کا ایک شخص وہ وضو کر رہے تھے لیکن غلط وضو کر رہا تھا. آپ نے کہا حضرت آپ ذرا نظر رکھیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں. دیکھیے امام تھے، تربیت محمد تھی، تربیت محمدی. تو انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، ہم کیا پھٹ سے بولتے ہیں. حتیٰ کہ جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، قرآن کریم نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون، آپ کیوں وہ باتیں کہتے ہیں جو آپ کے دل میں آپ کے اعمال میں نہیں ہیں، جو آپ مانتے نہیں. بالکل. اور اس کا بھی اثر رہتا ہے اگر آپ پڑھنے کے قائل ہوں گے. آپ جب کلاس روم میں جائیں گے بچوں سے کہیں گے آپ پڑھا کریں، اسٹڈی کیا کریں، خود اس کا اثر رہے گا. اچھا مجھے ایک بہت اچھی، جیسے آپ نے کہا نا، میرے ایک استاد ہیں، وہ جب ہم غلط ناقص کوئی فکر سامنے رکھتے وہ نہیں کہتے یہ غلط ہے، وہ کہتے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے نا ایسا نہیں ہے، میرے کو ہمیشہ دل کو چھو لیتی. اگر وہ مجھے وہاں نا غلط بولتے کہ یہ غلط ہے یا اس کی اپوزٹ بولتے، متضاد بولتے، شاید میں ان کی سنتا نہیں. اب میں زیادہ سنتا ہوں کیونکہ وہ کہتے ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے، اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح. یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اب میں اس موضوع کی نا ایک سنجیدہ چیز کے لیے نا آپ سے رہنمائی چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی اقتدار ملتا ہے، جب ہمیں کوئی ارباب اہل و عقد بن جاتے، کسی جگہ کوئی پوزیشن مل جاتی، ہم میں ایک انا آ جاتی، اور انا کے چلتے ہم اپنے سب آرڈینیٹس کو کی ان کی دل آزاری کرتے ہیں ڈسپلن کے نام پر. نظم و ضبط ضروری ہے، ڈسپلن. اگر ہمیں آج اوپر سے پروڈیوسر نہ ہمارے کان کی ایئر پیس میں کچھ بولے، نظم و ضبط نہیں رہے گا، ہم کھینچتے جائیں گے. نظم و ضبط لیکن دل آزاری کے بغیر. جی کیسے سیکھیں؟ بالکل دل آزاری کے بغیر نظم و ضبط. بالکل
دیکھیے اس کا تعلق انسانی اقدار کے ساتھ ہے. ٹھیک. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں جب ان کی خلافت تھی یم سات تم بوزان کن جائے کھانا محتاج تو وہ بوری خود اٹھاتے تھے. مشہور واقعہ. بالکل. غلام اشفنا نہ وہ کہتے تھے نہیں قیامت کے دن آپ تیار ہیں میرا وزر اٹھانے کے لیے, میرا بوجھ اٹھانے کے لیے. تو دلجوئی بھی ہو لیکن نظم و ضبط بھی رہے, دلجوئی بھی ہو نظم و ضبط بھی رہے, اس میں آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اسی طریقے سے. اچھا مجھے اس پر ایک بہت مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے, چونکہ میں معذرت خواہ ہوں, واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اور بہت اچھا بھی ہے کہ جب مسجد نبوی بن رہی تھی ناظرین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھاتے تھے, ان سے کوئی صحابہ مانگتے تھے. یوجولی اگر ہم جیسا انسان ہو ہم بولیں گے, غصہ کریں گے کہ نہیں نہیں ہم خود اٹھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر اس صحابی کو دے دیتے تھے, پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھاتے. بالکل. مطلب یہ ایک بہت بہترین ایگزامپل ہے کہ ایک تو اس صحابہ کی دل جوئی بھی ہوئی, اس کی دل آزاری نہیں ہوئی, اور دوسری طرح سے ایسا بھی نہیں ہوا کہ دل آزاری نہیں ہوئی اور پتھر بھی نظم و ضبط بھی ہوا. لیکن ہمارے گھروں میں, ہمارے دفتروں میں ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سبارڈینیٹس ہو یا جو ہمارے چھوٹے ہیں اچھی یژھان کہ تم گژھن سن کت مانی تو مگر دل آزاری نہیں کریں گی. کر بذرا ریپیٹ اس پر میں اور وضاحت چاہوں گا کیونکہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ سوسائٹی میں. بالکل کات مانن مگر دل آزاری نہ گژھن کہیں. کات ماننا. اس کے لیے یہی اخلاقیات کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ ناراض ہوتے تھے کسی سے, اچھا, آپ چہرہ موڑتے تھے. اوکے. اور جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تھے, آپ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں, ٹھیک, آپ گورن کر رہے ہیں, سردار ہیں, بالکل سردار ہیں آپ, جس طرح آپ نے فرمایا نظم و ضبط بھی ہو, دلجوئی بھی ہو. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے ہم مناسب غیر اہل لوگوں کو دے دیتے ہیں. اکثر اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا. آپ پہلے سمجھنا ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی منصب دیتے ہیں کیا اس کا اہل ہے کہ نہیں. اس کے بعد دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ انسانیت کے تقاضے مزدوروں کے لیے ہیں, اسلام صرف مزدوروں کے لیے نہیں, بادشاہ کے لیے. بادشاہ ہو یا ہم کہیں گے کسی بھی اہل اقتدار ہو, اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں ہمارے لیے اسلام کے کیا تقاضے ہیں, یہاں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم کا امیر ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے. امیر القومی خادم ہوں. آپ نے فرمایا سوسائٹی کا امیر ان کا خادم ہوتا ہے. ہمارے یہاں سوسائٹی کا امیر سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو ہی امیر حاکم ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ سب میرے نیچے دبے ہیں. عربی امیر پہ امیر بنا. آپ نے کیا فرمایا, خادم ان کا سرونٹ ہیں, یعنی ان کی خدمت کرنی ہے. اگر ہم اس طریقے سے انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب, ہم نے ایک بات سے پہلے چھیڑی تھی, حالانکہ پھر ہمارے میں کسی پہ کسی ذہن میں نہیں رہی, وہ یہ کہ اس کرے کہت کہ اسلام میں جو دلجوئی یا دل آزاری کے جو گناہ ہے کتنے بڑے مطلب کتنا بڑا گناہ ہے, کیا آیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی کوئی سزا رکھی ہے؟ کیا اس نے عام طور پر وانا کہ مجھے لگتا ہے جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اس نا وانا کہ ایسا کو پنن والدین افت کرت اف کیا. بالکل, یہ دو سوال ہیں میرے پاس. جی, پہلا سوال یہ ہے کہ دل آزاری جو ہم کرتے ہیں جی کتنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک, یہ اف کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے. ایک حدیث ذہن میں آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ چڑھے تو آپ سچ میں فرمایا مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم. آپ سچ میں فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے انوائٹ کیا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جس کے ناخن پیتل کے تھے. وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے, اپنے دلوں کو نوچ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل, میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ قال جبرائیل, حضرت جبرائیل نے فرمایا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ. حضرت جبرائیل نے یہ یاد رکھنے کا کیا کہتے ہیں واقعہ ہے, فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے تھے غیبت کر کے, اور ان کی عزت پر حملہ کرتے تھے, یعنی دل خراشی کرتے تھے, ایسی بات نکالتے تھے جسے کسی کی کیا کہتے ہیں قدر پر عزت پر اٹیک ہو سکے. آپ نے فرمایا
اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں رکھا. بہت بہت شکریہ. ابھی حالانکہ میرے ذہن میں کچھ اور سوالات تھے لیکن انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی, آپ کو اور بلائیں گے, ہم بلاتے, آپ رہنمائی کرتے ہماری. ہم پوری گڈ مارننگ JNK کی ٹیم کی اور سے, اس پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے بہت بہت شکر گزار ہے. آپ کا سلیس انداز اور آپ کی جو مسکراہٹ, تبسم ہماری ویسی دلجوئی ہو جاتی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں ناظرین کی جو آج کا یہ پروگرام رہا, جو ہماری یہ کوشش رہی, ایک ناقص کوشش, تو ہم نے یہ آپ تک پہنچائی, اور اس سے جو ہمیں رہنمائی ملی, جو مفتی سمیر احمد ندوی صاحب نے ہمیں نصیحتیں کی, ان پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ الرحمن. آج کے پروگرام میں ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.